اچھا مجھے اس کیس سے یاد آیا، آپ تو اس ٹائم ابھی بھی ایم این اے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایم این اے ہوتے ہوئے آپ کے اوپر ہی غداری کا مقدمہ بنایا جاتا ہے، یہ کیا مسئلہ تھا؟ ہم نے وال چاکنگ کی تھی کراچی میں۔ وہ وال چاکنگ ایکچولی ہم پبلک میں اویئرنیس، آگاہی، اپنا احتجاج، اس کے لیے ایک کیمپین شروع کر رہے تھے، اور جس میں ہم نے مختلف میسیجنگ کرنی تھی، اور یہ پبلک کے لیے تھا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں رجیم چینج کے بعد عمران خان صاحب سے ملا بنی گالہ میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لوگوں کو بتانے والی ہے۔ میں ملا ان سے، اور اس ٹائم ایک غم و غصہ تھا رجیم چینج کے بعد، وہ یہی کہ ایک تو لوگوں کو خرید کر، ان کے بولیاں لگا کر حکومت گرائی گئی ناجائز طریقے سے، دوسری طرف جن چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہو کے آ گیا منصب پر بیٹھ گیا، تو جس طرح عوام میں غصہ تھا، ہمیں بھی غصہ تھا۔ تو میں خود خان صاحب سے ملا، میں نے ان سے کہا کہ میں ایک کیمپین شروع کر رہا ہوں فکس اٹ کے پلیٹ فارم سے، اور اس میں ہم میسیجنگ کریں گے، اور اس میں ہم جس شخص، جس عہدیدار کا جو کردار رہا ہے رجیم چینج میں، اس کے حوالے سے ہم میسیجنگ کریں گے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا دیکھیں، ہمارا مسئلہ چند شخصیات، چند عہدیداروں کے ساتھ ہے، ان کی پالیسیز سے اختلاف ہے، اداروں سے نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ چند شخصیات کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھنا ہے۔ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے اس ٹائم۔ بہرحال ہم نے جب وہ وال چاکنگ کی، یا ہم اپنی میسیجنگ کر رہے تھے، اسی رات جو ہے وہ مجھ پہ مقدمہ تو بعد میں بنتا ہے، مقدمہ بعد میں بنتا ہے، پہلے گھر پہ آتے ہیں۔ وہ اچھا مزے کی بات کہ گھر کے باہر جو ہے وہ کوئی ایک دو دن پہلے سے وہ سادہ لباس لوگ گھومنا شروع ہو گئے، وہ کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی جہاں چوکیدار بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھنا شروع ہو گئے۔ تو ہمیں نظر تو آ رہا تھا کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا میری معلومات لینا شروع ہو گئے، وہاں میرے جتنے دوست اقارب ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے معلومات لینا شروع ہو گئے۔ اچھا یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کون ہے جو ان کو انفارمیشن دیتا ہے، اپنے سرکل میں جو لوگ ہیں جو انفارمیشن دیتے ہیں ان کو، تو ان کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ رات کے کوئی 3 بجے یہ آئے 2 دن بعد، اور اوبویسلی میرا فون وغیرہ ٹریس کر کے آئے ہوں گے، تو گھر پہ وہ ایسے آئے جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد کو پکڑنے آئے ہیں۔ پورے ضلع کے ہر تھانے کی پولیس وہاں موجود تھی، جتنے ایریا کے انٹری ایگزٹس تھے وہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، اور جو لوگ میرے پڑوسی وغیرہ، جو میرے محلے دار لوگ ہیں، وہ سب پریش کے اتنا بڑی کاروائی والی، عزت دینے والی، عزت بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ رات میں جو ہے یہ آتے ہیں کوئی 3 بجے، وہاں دیوار پھلانگ کر آتے ہیں، نہ ان کے پاس وارنٹ ہوتا، نہ ایف آئی آر ہوتی، اور گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ الحمدللہ ہماری فیملی بڑی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو وہ سب ہمارے جتنے مرد حضرات تھے وہ ان کے پاس گئے کہ بھائی آپ کے پاس وارنٹ ہے، کچھ ہے وغیرہ، تو بہرحال ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور بس وہ موبائل ٹریس کر رہے تھے۔ اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ اب میں باقی ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا، لیکن یوں سمجھیں یہ اللہ کے کرنا تھا، میں ان کے سامنے کھڑا تھا، اچھا، اور وہ دیکھ نہیں سکے، ان کی نظر نہیں پڑی کہ ان کی نظر نہیں پڑی۔ اور بہرحال پھر وہ اگلے دن، اب ہم یہی ویٹ کر رہے تھے کہ اب پتہ لگے گا کہ ایف آئی آر کہاں کٹی ہے، اب پتہ لگے گا کہ اس شہر میں کٹی ہے کہ نہیں کٹی، کتنے شہروں میں، کتنے صوبوں میں کٹی ہے۔ تو ہم ایف آئی آر کا ویٹ کر رہے تھے کہ ریڈ تو پڑ گئی، اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ایف آئی آر نظر آئے گی۔ تو بہرحال صبح کوئی 11-12 بجے پتہ چلا کہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے، جس میں غداری کا ایک تمغہ لگا دیا، ایک بغاوت کا تمغہ امتیاز دیا، اور بڑا افسوس ہوتا ہے۔ مجھے اس ٹائم بتائیں کہ یہ پورے اس ٹائم شہر میں ایک طرف تو یہ لوگ سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں کہ وہ ان کی سب سے بڑی مخالفت ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر سارے اکٹھے آتے ہیں، اچھی بات چیت چلتی ہے۔ دیکھیے کراچی اس وقت کمپلیٹلی ون سائیڈڈ ہے۔ ون سائیڈڈ میں اس لیے کہوں گا کہ باقی ساری جماعتیں ایک طرف ہیں،
اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عامر لیاقت مرحوم کی نشست پہ جب الیکشنز ہوئے تو پی ٹی آئی نے ان سب کی ایک طرح سے ضمانت ضبط ہوئی ان کی. وہ علاقے جو تاریخی طور پہ دوسری مخالف جماعتوں کے تھے وہاں پی ٹی آئی جیتی ہے ان ایریا سے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے ان دونوں الیکشنز میں عوام ووٹر کو پتہ ہے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ جا کے استعفیٰ دینے جا رہا ہے, یہ میری نمائندگی نیشنل اسمبلی میں نہیں کرے گا, یہ میرے لیے کوئی فنڈز نہیں لے کر آئے گا. یعنی جو روایتی ایم این اے ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے. لوگ بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے. آج بھی کراچی نیریٹو یعنی بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ رد کر چکا ہے ان سب کو. ابھی وہ سوشل میڈیا پہ وہ کوئی مہندی لگا رہا ہے, کوئی افطاری کرا رہا ہے, یہ سب چیزیں ناکافی ہیں. لوگ دیکھو وہ ابراہیم لنکن کی سینگ ہے, آپ تھوڑا وقت سارے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں, آپ تھوڑے لوگوں کو سارا وقت پاگل بنا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ہر وقت پاگل بنتے رہیں. یہاں نہیں پتہ کسی کو گورنر سندھ کی کیا تاریخ ہے, نہیں پتہ نیو لیاری میں یہ ٹیسٹر ٹاؤن میں سرجانی میں ان کی کیا تاریخ رہی ہے. نہیں, میرے حلقے میں ادھر تجوری ہائٹس بنایا تھا ریلوے کی زمین پہ, ریلوے نے وہ مسمار کیا, اخبار میں اس کی کٹنگز لگی ہوئی ہیں. یہ قبضہ مافیا وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بن گیا, اس لیے یوٹیوبر کو آپ نے یوٹیوبر بننے کی کوشش کریں. اور افسوس یہ ہوتا ہے, اور یہ ایم کیو ایم کا نہیں ہے, یہ جو لوگ لائے ان کو ان پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو آپ فروخت کرتے ہیں. ہم تو غدار ہیں, اب قبضہ مافیا جو ہے وہ گورنر ہے اور ہم غدار ہیں. عالمگیر بھائی, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں نظر ہی نہیں آتے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جن کی دکان میری وجہ سے بند ہو رہی ہے, جن کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کل کا بچہ کہاں سے آ گیا, ہماری دکان کے آگے یہ پورا شاپنگ مال بنا رہا ہے, ہماری دکان بند ہو جائے گی. ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اور اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہوگا جو میرے حوالے سے کہے کہ میں نظر نہیں آتا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے حلقے میں, یا بلکہ میں تو کلیم کرتا ہوں پورے پاکستان کا, جتنے متحرک میں اور میری ٹیم تھی یہاں اتنا کوئی نہیں تھا. اور کراچی کی ماضی میں تو کوئی ایک ایم این اے مجھے بتا دیں جس کی عوام تک ایسی رسائی ہو, جو سوشل میڈیا پہ اس طریقے کی آگاہی دیتے ہوں اور احتجاج کرتے ہوں مختلف ایشوز پہ. نیشنل اسمبلی میں جو ترجمانی کی اور پھر ایم این اے ہوتے ہوئے لڑائی لڑی لوگوں کے لیے وغیرہ, تو یہ آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں. وہ مخالف کو تو بڑی تکلیف ہونی چاہیے, اور میں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں کہ ان کو تکلیف ہو. تو بہرحال جو یہ اور اگر پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ میں نظر نہیں آتا, تو مراد علی شاہ تو پیدا ہی نہیں ہوا, پھر وہ تو دنیا میں ہی نہیں آیا, اس کی آمد ہی نہیں ہوئی اگر میں نظر نہیں آ رہا کسی کو. تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ آنے والے الیکشن میں حصہ لیں گے؟ انشاءاللہ میں پارٹیسپیٹ اس میں لازمی, تو عمران خان طے کرے گا کہ کب کیسے کہاں, لیکن میں لازمی تحریک انصاف سے دوبارہ آؤں گا. اور اللہ کرے کہ اس بار ہم 2/3 اکثریت سے آئیں, تاکہ اس سسٹم میں جو نئے پاکستان کا خواب ہے وہ چیز اس سسٹم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکیں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وزیر آباد میں ایسا کیا ہوا تھا جس میں آپ کے گارڈ کو شاید پکڑ لیا تھا اور یہ بولا گیا تھا کہ آپ خان صاحب کے جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اس میں آپ ملوث ہیں؟ اچھا, یہ ایکچولی ہوا یہ کہ ہم کراچی سے پورے سندھ کا قافلہ تھا جو وزیر آباد میں شامل ہونا تھا ہم نے, اور پھر خان صاحب کے ساتھ ہم نے آگے پنڈی تک جانا تھا. تو اس میں ہم وزیر آباد پہنچے. ہم جیسے ہی قافلہ جوائن کر رہے تھے, میرے ساتھ کافی لوگ تھے, تو آگے سے لوگوں کی ایک بھیڑ تھی جو ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہی تھی. جو پہلے والے فائر ہوئے تھے وہ میں نے نہیں سنے پہلے والے, تو لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ کیا ہوا, یعنی پہلے والے فائر سے ہم کوئی 1 منٹ 1.5 منٹ کے شاید اس فاصلے پہ ہوں, تو
انہوں نے بولا کہ گولی چلی ہے. تو ہم حیران کہ گولی کیسے چل گئی. پھر ذہن میں یہ آیا شاید کسی نے ہوائی فائر کر دی ہوں وہاں ویسی مستی وغیرہ میں. پھر ہم آگے بڑھیں تو ایک اور ریلا ہماری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب پہ گولی چلی ہے. تو بس جب یہ کہا تو ہمارے تو ہوش حواس اڑ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا. پھر ہم بھاگے اس طرف کنٹینر کی طرف. کنٹینر ہارڈلی کوئی چند میٹرز پہ ہی تھا. ہم اس طرف گئے تو اب میں اوپر خان صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا کہ شاید نظر آئے کہیں. تو جب تک وہ نیچے جا چکے تھے تو اس دوران کیا ہوا کہ پولیس بھی کنٹینر کے ارد گرد چین بنا رہی تھی. اور ہمارے ساتھ جتنے لڑکے تھے زیادہ کراچی کے ہی تھے. ہم نے ان کو بولا آپ بھی ان کے ساتھ چین بنائیں اور آگے نہ آنے دیں لوگوں کو تاکہ ایمبولنس کے لیے ہم رستہ کھول سکیں. اس دوران یہ جو میرے ساتھ گارڈ تھا, جب زندگی میں نے کبھی, آپ کو پتہ ہی ہے گارڈ نہ میں رکھتا ہوں نہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. بہرحال وہ میری فیملی نے, میرے دوستوں نے, انہوں نے زبردستی اس کو رکھوایا جب وہ میرے کوآرڈینیٹر کو شہید کیا. تو اور پہلی بار زندگی میں گارڈ لے کے پھر رہا تھا. پہلی بار زندگی میں شہر سے باہر کہیں گارڈ لے کر گیا ہوں. تو اس کو بھی میں نے بولا کہ تم بھی پیچھے ہو جاؤ. حالانکہ وہ اس سچویشن میں مجھ سے ہٹ نہیں تا رہا, میرے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا. میں نے اس کو کہا کہ آپ پیچھے چین وغیرہ بنوائیں. میں گیا ہوں کنٹینر کی طرف. میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی, وہ دروازہ اندر سے کھول نہیں دے رہے. تو بہرحال اتنے میں دروازہ کھلا ہے. وہ جو خان صاحب کے وہ جو ایک ویژولز ہیں کہ خان صاحب لوگوں کو ہاتھ ویو کر رہے ہیں وغیرہ, اور اسی زخمی حالت میں ان کو گاڑی میں, ایمبولنس گاڑی تھی اس میں رکھا اور وہ لے گئے. پھر میں اندر کنٹینر میں گیا ہوں, معائنہ کیا سارا وغیرہ. تو اتنے میں ایک بندہ پیچھے سے آیا کہ آپ کے گارڈ کو لے گئے. میں نے بولا کون لے گیا؟ کہہ رہے وہ لوگوں نے ان پہ اس پر حملہ کر دیا. اور ادھر ہو یہ رہا تھا کہ بیچ میں یہ وہ بھی چلی کہ ایک پولیس والے نے حملہ کیا خان صاحب پہ, پولیس والے نے گولی چلائی. تو لوگوں میں اس ٹائم ایک عجیب سا غصہ, غم تھا کہ وہ ہر کسی پہ شک کر رہے تھے, ہر کسی, اور اسپیشلی جو ویپن والے تھے کہ یہ تو یعنی پولیس والا بھی ہو سکتا ہے حملہ آور, یہ ویپن والا گارڈ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس شک پہ لوگوں نے اس کو دھر لیا خود سے. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا پیچھے یہ ہوا ہے. اور وہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ہمارے جو کراچی کے ایک دو لڑکے تھے انہوں نے چھڑوانے کی بھی کوشش کی لیکن ان کے بس سے باہر تھا. اور پھر پولیس, پنجاب پولیس آئی ہے, انہوں نے اس کو پکڑ کے اور ڈال دیا ہے موبائل وین میں اور تھانے وغیرہ جو بھی تھا وہاں لے گئے. تو میں کنٹینر سے نکلا ہوں. میں نے بولا اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اب وہ لے گئے اور اس سچویشن میں وہ گارڈ کو تو دیکھ لیں گے ہم, خان صاحب کی زندگی صحت زیادہ اہم ہے. میں باہر گاڑی میں بیٹھا, مجھے کالز پہ کالز آنا شروع ہو گئی, میسیجز آنا شروع ہو گئے. میں نے دیکھا تو جناب عالی وہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ عالمگیر خان کے گارڈ نے کیا ہے. میں بولا یار یہ ایک نئی مصیبت آ گئی. اور اہم چیز یہ تھی جو میرے لیے, ان کا جھوٹ اہم نہیں تھا, میرے لیے یہ تھا کہ خان صاحب کی زندگی سے مجھے جوڑنا یا اس حملے کو مجھ سے جوڑنا وہ زیادہ اہم تھا میرے لیے. کہ خدا نہ خواستہ یہ, کیونکہ یہاں وضاحتیں بعد میں ہوتی ہیں, وضاحتیں نہیں چلتی ہیں. اور انہوں نے, اور پھر غریدہ کے اس کے فالو اپ میں پوری نون لیگ کا میڈیا سیل لگ گیا اور انہوں نے میری تصویریں اور گارڈ کی تصویریں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سوشل میڈیا پہ شروع کر دی کہ یہ تو اسی نے کیا ہے. چند میڈیا چینلز نے بھی شروع کر دیا کہ اسی نے کیا. تو پھر پی ٹی آئی کے میڈیا سیل نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ آپ فوری جواب دیں اس کا, یہ تو آپ ہی پہ الزام لگا رہے ہیں. تو اسی وقت گاڑی سے ہم ہاسپٹل کی طرف ہی جا رہے تھے. میں نے ویڈیو بیان دیا اور اس میں بتایا کہ یہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ ہے اور یہ وہاں سے آیا تھا اور یہ باہر کھڑا تھا, اس کو شک کی بنیاد پہ لوگوں نے دھر لیا. اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اس وقت مجھ پہ الزام لگانا چاہ رہا ہے اور اس کو اندرونی سازش پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو بہرحال الحمدللہ وہ اسی وقت وہ جو پروپیگنڈا تھا وہ کاؤنٹر ہوا اور 2 دن بعد وہ گارڈ کو بھی چھوڑ دیا گیا. مونس الہی نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا. اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے عمر چیمہ, اس نے بہت اچھا کردار ادا کیا.
اور پولیس نے اپنی انٹروگیشن بھی کی اس سے، جو قانونی لوازمات تھے وہ پورے کیے اور پھر اس کو چھوڑا۔